سورت تغابن مدنی ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہے. نزول میں 108 ہے اور ترتیب میں 64 ہے. اس صورت میں اللہ کی تسبیح و تحمید، قدرت کاملہ کا بیان، وقوع قیامت اور مسلمانوں کو چند احتیاطات اور پرہیز بتائے گئے. سورت اکسیر ہے ظالم سے نجات کے لیے، اور سورت اکسیر ہے دشمن پر فتح ہونے کے لیے، اور سورت ممتاز ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ ظاہری اور باطنی شفا عطا فرماتے ہیں. نماز فجر کے بعد اخلاص کے ساتھ اگر 41 مرتبہ چند افراد پڑھ لے اور کسی لا علاج مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ رب العالمین بیماری دور کر دے. پختوں کے وقت بیمارانو صورت ہوئی، پشت میں اس کو کہتے ہیں بیماروں والی صورت. کوئی بھی مان لے بیمار ہو، امام صاحب 8-10 آدمیوں کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے صبح صبح، وہاں بیٹھ کر کے سورہ تغابن پڑھتے ہیں. ادھر عورت چائے پراٹھے تیار کر لیتی، ماموتا بھی بیاج موتا. جب سورہ تغابن پوری ہوتی ہے تو وہ پراٹھے اور چائے بس پی کے اور مولوی سے نے سڑن مارا اور خوش وہاں سے واپس ہو گئے. تو بیماری نے کیا آنا ہے وہاں، اسرائیل تو آیا اور چلا گیا وہاں سے. ہمارے ایک عزیز بہت بیمار تھے، تو اس کی گھر والی نے مجھے کہا کہ تم کچھ لوگوں کو لے آؤ. میں نے امام صاحب کو کہا بہت اچھا. آپ یقین کریں 2-4 دن ہم گئے، وہ آدمی اٹھا، وہ اب بھی زندہ ہے، حالانکہ اس کا پلنگ باندھا ہوا تھا، بالکل حالت آخری تھی، ڈاٹا باندھا ہوا ہے، زنے والے تڑے لے ہو گئے. یار اب میرا ایک کیس چلتا تھا عدالت میں، تو جب میں چلا جاتا تھا تو مجسٹریٹ مجھے دیکھ کے کہتا تھا میں مولویوں کو ٹھیک کر دوں گا، یہ سب شر پسند ہے، مسجدوں میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں یہ وہ. ایک دن میں نے سوچا کہ تم لوگوں کو بتاتے ہو، خود بھی عمل کرو. میں سحری میں اٹھا، 41 مرتبہ میں نے پڑھا، فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھا، عدالت تک پہنچتے ہوئے مجھے تو یاد تھا، معمول پڑھتا ہوں، 41 مرتبہ پھر پڑھا. جب میں عدالت میں پیش ہوا، مجسٹریٹ سے مجھے دیکھا، کہ السلام علیکم صاحب، آج آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو بہت تکلیف، بس آج آپ کا کام کرنا ہے. یا رب، یہ تو پہلے ہو سکتا تھا اگر ہم سورت پہلے پڑھ لیتے. بس عمل کرو اور بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ. کب پڑھوں، کس طرح پڑھوں؟ جب یہ کہتے ہیں کب پڑھوں تو میں کہتا ہوں ایسے وقت میں پڑھو جو نہ دن ہو نہ رات. پھر کہیں گے کیسے پڑھوں، تو میں سے کہتا ہوں ایک ہونٹ اوپر کرو، دوسرا نیچے کی طرف کرو، اور ایک ٹانگ ادھر رکھو دوسری ادھر. پھر پوچھتے کہ کہاں بیٹھو، تو میں کہتا ہوں ناچنا شروع کر دو. یہ بنی اسرائیل ہے. اور اگر اس طرح کوئی پابندی ہوتی تو میں کہہ دیتا، جب میں نے نہیں کہا تو تم کیوں اس میں شتی پتی گتے پکے ہوئے خام خواہ ست پکی گتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں. لہ الملک، اس کی سلطنت ہے، ولہ الحمد، اس کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم ہی میں بعض کافر ہے اور بعض مومن. دنیا میں 2 ہی گروہ ہے، یا کافر یا مومن، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں. اس لیے حذیفہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ نفاق تو عہد رسول میں تھا، اب اگر کوئی منافق ہوگا تو کافر ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمان و زمین برحق. وصورکم، تمہاری شکلیں بنائی. فاحسن صورکم، پھر احسن العلوم والوں کی صورتیں بنائی، بہترین منور و معطر. قرآن کی تفسیر کی ضیاءپاشیاں ہر چہرے سے ٹپک رہی، الحمدللہ. بہترین صورت اللہ نے انسان کی بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف بازگشت ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ جانتے ہیں دل کے راز و بید.
الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا آئی نہیں تھی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کے جو کافر تھے اس سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا عذاب اپنے کیے کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلهم بالبینات، یہ اس لیے کہ آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، فقالوا، پس ان لوگوں نے کہا، ابشر یہدوننا، آیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ یعنی یہ پیغمبر کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی کو بشر نہ ماننا کافر کا کام۔ فکفروا، پس ہو گئے کافر، وتولوا، منہ موڑا، واستغنى اللہ، اور اللہ بے پرواہ ہے، واللہ غنی حمید، اللہ غنی خوبیوں والے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کرنے لگے کافر لوگ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، آپ فرمائیے ہاں میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور تم کو اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خبر دی جائے گی جو تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کرے گا تم کو جمع والے دن، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا لوٹ کسوٹ کا۔ غبن کہتے ہیں بڑی قیمت کو کہ آپ لے نہ سکے، مغبون کہتے ہیں اس شخص کو جس کو دھوکہ لگے۔ تو تغابن اس دن کہ آپ کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائے گی، آپ نے حق چھینا تھا، آپ کا حج اور عمرہ دوسرے کو دیا جائے گا، آپ حرام مال لے گئے، آپ کے روزے اور تلاوت اس کو دیے جائیں گے، آپ نے اس کو اذیت پہنچائی تھی، تہے دست خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ اللہ من یؤمن باللہ، جو احادیث سے یہی ثابت ہے، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتی، دور کر دے گا اس سے گناہ، ویدخلہ، داخل کر دے گا اس کو جنات، ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، چلے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کیا ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، خالدین فیہا وبئس المصیر۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان رکھے اللہ پر، یہد قلبہ، رہنمائی کر دے گا اس کے دل کی، یعنی مرہم لگا دے گا اس کے دل پر۔ جو ایمان والا ہو، مصیبت اور تکلیف کے وقت اس کا دل مضبوط رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے دل میں ہدایت ڈالی، صبر و استقامت ڈالی، اللہ مرہم رکھ دے گا اس کے دل پر۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کا، کہا مانو رسول کا۔ فإن تولیتم، اگر منہ موڑا، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پس بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا صاف صاف۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، نہیں حاجت روا مگر وہی کار ساز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی مستعان مگر وہی پناہ اور عزت دینے والا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ آیت کا حاصل یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، جب آپ کا عقیدہ توحید کا ہے تو بھروسہ اللہ پر کرو، یہ مطلب ہے۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کا سہارا بھی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، ان من ازواجکم واولادکم،
بے شک تمہاری بعض بیویاں اور اولاد، بعض بیویاں سب نہیں، عدو لکم دشمن ہے تمہارے، وہ بیوی جو دیکھتی ہیں ٹی وی، اور وہ اولاد جو ہے نافرمان، جو باپ اور ماں کے مذہب کے خلاف چلتے ہیں، وہ دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچو۔ اب خطرہ پیدا ہوا کہ جب ہماری بیوی اور بچے دشمن ہیں تو ان کو قتل نہ کرے فوراً، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، یعنی مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 3 جرم بتائے۔ ایک جرم یہ کہ ہے بیوی اور بچے اپنے ہیں لیکن دشمن ہیں، بچو ان سے۔ دیکھو تو اپنے ہیں تو تعفو، معاف کرو، اپنے کو معاف کرنا چاہیے، دشمن ہے تصفحو، رہنے دو، بچو ان سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو چاہیے وہ دو، قرب میں اصلاح ہو جائے گی، بعد میں اصلاح نہیں ہوگی۔ نافرمان بیوی کو اگر آپ گھر سے نکال دیں گے تو اور شرم بنا دے گی، نالائق بیٹے کو اگر آپ مال سے آگ کر دیں گے تو آپ کو بے عزت کرا دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں اشارہ ہے کہ تم بھی تو خدا کی بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہو، تمہیں پکڑا ہے، مارا ہے، چھت سے لٹکایا ہے، کیا تمہاری روٹی پانی بند کیا ہے؟ ان کا کیوں بند کرتے ہیں؟ ان کے کفر میں، شرک میں، بے دینی میں ساتھ مت دو۔ یہ ایک تبلیغی نظام ہے، اصلاحی، ساتھ رکھو، سب کچھ دو اور برائیوں سے باز رکھو، تب کام بنے۔ کمزور آدمی لڑ کے نکالتا ہے، زوراور آدمی سینے کے نیچے رکھتا ہے، اپنی بات منواتا ہے۔ تم بیوی اور بچوں کو نہیں منوا سکتے، تم اگر بدر اور احد کے میدان میں ہوتے تو مشرک کو کیا منواتے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیوں بیوی اور بچے خلاف ہیں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد نرا فتنہ ہے، آزمائش۔ مال بڑھ گیا، بیوی کہتی ہے مالدار ہے مجھے نہیں دیتا، میرے بھائیوں کو نہیں دیتا، ہاں؟ سب کچھ ہے، اولاد کو آپ کہتے کماؤ نوکری کرو، وہ کہتے دیکھو ہمارے باپ۔ تو مال سے بدحالی پیدا ہو گئی۔ میں ایک جگہ چلا گیا، اتفاق سے ایک ساتھی نے مجھے کچھ امانت دی، وہ میرے پاس تھی، اور ہمارے جس علاقے میں گیا وہاں پر قتل بہت آسانی سے ہوتا ہے، 2 روپے 4 روپے کے لیے بھی قتل ہو جاتا۔ میں ان کے ہاں مہمان تھا، وہ مرغیاں کاٹ رہے تھے کہ مہمان آئے، میں نے غور کیا کہ یہ ٹوکا ووکا ٹھیک کر کے تیری خیر نہیں آئی، کیونکہ میں ان کو جانتا تھا 15 روپے پر وہ ایک قتل کر چکے، 15 روپے پر۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس تو جیب میں کسی کی امانت ہے کم از کم 20-25 لاکھ کی، ان کی تو عید ہو گئی۔ اس خیال کے ساتھ یک دم میں اٹھا، انہوں نے کہا یہ ہے بیت الخلا، میں نے کہا نہیں باہر جاتا ہوں، لاٹھی واٹھی جبو بکندے پہ ڈالا، باہر نکلا۔ باہر جب نکلا 15-20 ٹانگے کھڑے ہیں، مجھے ٹانگا نظر نہیں آتا۔ ایک کو میں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں سے وہاں تک جاتے اور کوئی راستے نہیں۔ میں نے کہا پہنچاؤ۔ میں نے کہا کتنے پیسے لے؟ اس نے کہا 1 روپے۔ میں نے کہا 10 روپے لو۔ وہ بڑا تیز دوڑا کہ جنازے میں جا رہا ہے؟ میں نے کہا وہ جنازے میں جا رہا ہے، بس میں ایک جنازہ جا رہا ہے۔ وہاں پہنچا، بس کھڑی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نے چاقو چھری اور ٹوکا ٹھیک ہونے کی آوازیں سنی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ 20-25 لاکھ کی امانت میری جیب میں نہ ہوتی مجھے خیال بھی نہ آتا۔ مال تو آدمی کو قتل کراتا ہے، سارے جہان کی لڑائیاں دشمنیاں وہ مال کی وجہ سے۔ خاون نے بہت تنگ کیا، عورت تنگ آ گئی ہے، زہر دینے کے لیے تیار ہے، خاون کے خلاف تعویذ اور قسم قسم کے ہتھ کنڈے لڑا رہی ہے۔ اولاد سمجھتی ہے کہ یہ کب مرے گا کہ یہ جائیداد ہمیں مل جائے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔
چونکہ سب ایسے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا تمہاری بعض بیویاں بعض اولاد، سب ایسے ہوتے تو دنیا غرق ہو جاتی۔ بے شک تمہارا مال و تمہاری اولاد آزمائش ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے ہاں اجر عظیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جو تم سے ہو سکے، یعنی جتنا ڈر سکتے ہو، انسان کی استطاعت میں جتنا ہے۔ واسمعوا، سنو، واطیعوا، مانو، وانفقوا، خرچ کرو، خیرا لانفسکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ ومن یوق شح نفسی، جس کو بچایا گیا نفس کی شرارت سے، بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا، یضاعفہ لکم، بڑھا دے گا، ویغفر لکم، معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادہ کے جاننے والے، العزیز الحکیم، غالب و حکمت والے۔